السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سارے بھائی کے کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ قرآن پڑھنا سکھا دیجئے، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے یا پھر کوئی اور وجہ کی ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہے قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو اس لیے اب ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ میں جو ہے بالکل بیسک سے قرآن پڑھنا سکھائیں گے، کس طریقے سے الفاظ کو جوڑیں۔ جو بہت سارے بھائی چھوٹے چھوٹے ورڈ تو پڑھ لیتے ہیں، پر جب ان کو بہت سارے لمبے لمبے الفاظ آتے ہیں تو ان کو جوڑنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آج ان کو اس طریقے سے پڑھائیں گے ہم بیسک سے کہ کس طریقے سے ایک دوسرے ورڈ سے دوسرے ورڈ کو جوڑتے ہیں، تو انشاءاللہ اس طریقے کو ہم سیکھیں گے۔ آئیے، آج ہمارا پہلا دن ہے، آج سے ہی آپ ہمارے ساتھ جڑیں، لگاتار جڑیں۔ انشاءاللہ 20 سے 25 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ نے چاہے تو ہم پورا قرآن کے ہجے نکالنا، آوازیں نکالنا سیکھیں گے، اور وہ بھی ادائیگی کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو ہم آج پہلا سبق ہمارا یہ ہے حمزہ زبر آ، با زبر با۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلی ہماری تختی ہے، تو انشاءاللہ اس سے اگر ہم نے آپ سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے مکمل ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں تاکہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں۔ تو اس میں یہ ہے، یہ جو ہے زبر ہوتا ہے، اوپر جو لکھا ہوا ہے اس طریقے سے اسے بولتے ہیں ہم زبر۔ کیا؟ زبر۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے وہ زبر ہے، تو ہم نے یہ الف پہ بنایا ہے زبر۔ اب یہ کیا بنا؟ حمزہ زبر آ، آواز کیا بنے گی اس کی؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، آواز بنے گی آ۔ حمزہ زبر آ کی آواز کیا بنے گی؟ آ۔ با زبر با کی آواز کیا بنے گی؟ با۔ تا زبر تا کی آواز؟ تا۔ ف، ج، ح، خ، د، ذ۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا ہجوں کے کیا ہے ہجے تو سیکھ لیتے ہیں، آوازیں نہیں سیکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہجوں سے بہت ٹائم لگتا ہے ہمیں ورڈ کو جوڑنے میں۔ اگر ہم آوازیں سیکھ لیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ کیا ہے ہمیں ہیلپ ملتی ہے آگے چل کے بڑے بڑے ورڈ کو جوڑنے میں ایک ساتھ، تو اسے آوازیں بولتے ہیں۔ آ، یہ جو ہمیں عام طور پر سکھایا جاتا ہے حمزہ زبر آ، با زبر با، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ ہجے ہوتی ہیں، آوازیں ہوتی ہیں آ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر۔ اگر را پہ زبر آتا ہے تو اس وقت ہم آواز کو کیا ہے موٹی کر کر نکالتے ہیں، پر بولتے ہیں اس کو، عربک میں اس کو پر ورڈ بولتے ہیں۔ ر، اسی طریقے سے یہ ز، س، ش، ص، و، ق۔ ایک ہوتا تا ورڈ، اس کی آواز ہوتی ہے باریک طریقے سے تا۔ یہ جب پڑھیں گے ہم تو کیا ہے زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان کیا ہے رکھ دیتے ہیں ہم، جیسے تا۔ اور جب ہم قا کو پڑھتے ہیں تو اس سمے آواز کیا ہے ہماری پر ہوتی ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے قا، ٹھیک ہے، ض، ع، غ، ف، ق۔ یہ بڑا قاف ہے، جو دو نقطے والا ہوتا ہے وہ بڑا قاف ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اس پہ دو نقطے لگے ہوئے ہیں یہ، تو اسے بڑا قاف بولتے ہیں۔ تو اس کی آواز ہوگی ق، اور اس کی آواز ہوگی ک، ل، م، ن، و، ہ، ا، ی۔ اب اس کو جوڑتے کیسے ہیں وہ ہم طریقہ سیکھتے ہیں انشاءاللہ بھی۔ دیکھیے، جیسے ہم نے بتایا آپ کو یہ ہے دال، کیا ہے؟ دال۔ اب دال پہ ہم نے رکھا کیا ہے؟ زبر، دال زبر دا، آواز اس کی کیا بنے گی؟ د، آواز کیا بنی اس کی؟ د۔ اب یہاں پہ کیا رکھیں گے؟ کیا ہے؟ سین، کیا ہے؟
سین. تو سین زبر سا کی آواز کیا بنے گی؟ س. اب ان کی دونوں کی آواز کو جوڑیں گے کس طریقے سے؟ د س. دونوں کو جوڑ کے د س د س د س. یہ بنایا ہم نے را. کیا؟ را. را زبر را کی آواز کیا بنے گی؟ را. را زبر را کی آواز کیا بنے گی؟ را. تو د س د س. اب تیسرے ورڈ کو بعد میں ایڈ کرتے ہیں اس میں. را د س را. کیا بنا ورڈ پورا؟ تینوں ورڈ مل کر د س را د س را. اسی سے اسے آگے پیچھے کر کے ایک بار سمجھتے ہیں. پہلے ہم نے یہاں پہ کیا لکھ دیا؟ سین. سین زبر س. سین زبر س آواز بنی س. را زبر را س را س را س را س را. اب یہ بنائیں گے ہم نون. کیا بنایا یہ؟ نون. نون پہ کیا رکھا ہم نے؟ زبر. نون زبر ن. آواز کیا بنی؟ ن. اب شروع سے ہم ان کی آوازیں بنا کر چلتے ہیں. س را س را ن سران سران سران. ٹھیک ہے. تو اسے بولتے اس طریقے سے ہم بہت سارے الفاظوں کو جب جوڑتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کیا ہے بہت اچھا قرآن کو کیا ہے نکالنا سیکھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ابھی کچھ اور ورڈ کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دال زبر د. دال زبر د. آواز کیا ہوئی؟ د. اب ایک ورڈ ہے یہ ابھی آپ نے پڑھا تھا یہ خا. جب نقطہ اوپر رکھ دیتے ہیں تو یہ خا بنتا ہے اور اسی طریقے سے نقطہ نیچے رکھتے ہیں تو یہ جیم بنتا ہے. کیا؟ جیم بنتا ہے. اور اگر نقطہ یہاں سے ہٹا دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ کیا ہے؟ ح ہو جاتا ہے. کیا؟ ح. تو یہ تو آپ نے خا پڑھ لیا. پر جب خا کسی ورڈ کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس سمے اس پورے خا کو نہیں لکھتے ہیں بلکہ اس کو شارٹ طریقے سے اس طریقے سے لکھتے ہیں. یہ دیکھو یہ کیا؟ یہ ہے. تو اسے ہی اگر ہم نے ابھی نقطہ نہیں ہے یہ سمپل ہے تو اس سمے ہم اسے ح پڑھیں گے. اگر نقطہ نیچے رکھ دیتے ہیں یہاں پر تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ جیم. اور اگر نقطہ اس کے اوپر رکھیں گے تو خا پڑھیں گے. تو یہاں پہ جو یہ خا بنا ہوا ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے بنے گا کیونکہ اس کے ساتھ ہم ایک ورڈ اور جوڑیں گے اس لیے ہم نے یہاں پہ شارٹ طریقے سے خا کو لکھا ہے. جیسے یہ خا بن گیا ہمارا. کیا؟ خا. خا زبر خا. دال زبر دا کی آواز کیا بنی؟ د. خا زبر خا کی آواز خا. دونوں کو جوڑ کے د خا د خا. اب تیسرا ورڈ میں نے اس میں جوڑا ہے لام. کیا؟ لام. یہ لام زبر ل. لام زبر ل. تو کیا کیسے بنا؟ د خا. دونوں کو جوڑو پہلے. جب تین ورڈ کو جوڑتے ہیں تو اس میں طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ورڈ کی آواز نکالیں گے. جیسے پہلا ورڈ کیا ہے ہمارا؟ دا. تو اس کی آواز کیا ہوگی؟ د. دوسرا ورڈ کیا ہے؟ خا. تو خا کی آواز خا. د خا ل. د خا ل. تو پہلا ورڈ پھر دوسرا جوائن کریں گے پھر دونوں کو جوڑیں گے آپس میں. جیسے د خا د خا د خا ل د خا ل. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس طریقے سے بہت ہیلپ مل رہی ہوگی اور سمجھ رہے ہوں گے آپ. تو انشاءاللہ ابھی ایک ورڈ کی ہم کیا ہے پریکٹس اور کریں گے زبر کی تختی میں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم زیر کی تختی کل انشاءاللہ سیکھیں گے. ایک ورڈ اور لے لیجیے. جیسے یہ ہے ہمارا سین. کیا آپ نے دیکھا ہے اوپر جب ہم نے بنایا تھا تو سین کو اس طریقے سے بنایا تھا پورا طریقے. یہ لکھا تھا ہم نے کیا تھا؟ یہ دیکھو یہ اس کے بعد اس طریقے سے بنایا تھا ہم نے سین. پر جب ہم کسی ورڈ کے ساتھ سین کو جوڑیں گے جیسے ابھی خا کو ہم نے شورت طریقے سے لکھا ہے ویسے ہی سین کو بھی. تو سین کے کیسے پہچانیں گے آپ یہ سین ہے؟ جبکہ آپ نے تو یہ پڑھا ہے کہ یہاں پہ پورا بنا ہوا تھا سین. تو جب ہم شورٹ میں لکھتے ہیں تو اس میں دو شور سے دیکھتے ہیں ہم کس طریقے سے. دیکھو یہ 1 2 اگر 2 بنے ہوئے ہیں یہ تو یہ سین ہے. کیا؟ سین. سین زبر
اس پہ کیا لگا دیا ہم نے؟ زبر. سین زبر سا, آواز کیا ہوئی؟ س. س. اب جیم بنائیں گے ہم یہاں پہ اس طریقے سے جیسے میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو. نیچے نقطہ رکھیں گے, جیم بن گیا. جیم زبر ج, جیم زبر ج. سج. سج. اب یہ کیا بنائیں گے ہم؟ دال. کیا بنائیں گے؟ دال. جب ہم پہلے ہم نے پڑھا تھا دال اس طریقے سے بنتا ہے. کس طریقے سے؟ اس طریقے. پر جب کسی ورڈ کے ساتھ مل کر بنتا ہے تو وہ یہ طریقہ رہتا ہے. اب کیا لگا دیا ہم نے؟ دال زبر دا, دال پہ بھی زبر لگا دیا. کس طریقے سے جوڑیں گے ان تینوں ورڈوں کو؟ سین زبر سا کی آواز کیا بنے گی؟ س. کیا؟ س. جیم زبر جا کی آواز ج. دونوں کو جوڑو. س ج. س ج. تیسرے ورڈ کو بعد میں ایڈ کرتے ہیں ہم. س ج. اب تیسرے ورڈ کو لے کر آؤ. د. سجد. سجد. دخل. کیسے؟ د خ. دخ. ل. دخل. س ج. سج. د. سجد. تو انشاءاللہ اس طریقے سے کیا ہے ہم آگے بھی بہت ساری کیا ہے چیزیں سیکھیں گے. کل انشاءاللہ زیر کی تختی سیکھیں گے. آج ہمارا پہلا دن تھا نورانی قاعدے سے قرآن کو سیکھنے کا. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ کیا ہے مکمل قرآن کو پڑھنا سیکھیں گے ہم کس طریقے سے. بہت سارے بھائیوں کو کیا ہے رٹا مارتے ہیں. رٹا مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بہت سارے کیا ہے چینل پہ سکھایا جاتا ہے قرآن, پر کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایک سورت کو پڑھوایا اور رٹا لگوایا چلے جاتے ہیں. پر ہم ایسا نہیں کریں گے. ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر بھائی کو قرآن خود سے نکالنے والا بنائیں کہ خود کس طریقے سے قرآن کے ہجے آوازیں نکال کر سیکھ سکتے ہیں اور تلفظ کے ادائیگی کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.